چند غزلیات آپ تک پہنچا رہا ہوں اور کوشش کروں گا. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے کہ زیادہ تر سننے والے ہندی والے کبھی حضرات ہوں گے. تو کوشش میری یہی رہے گی کہ کہیں بھی زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال نہ ہو. اور کہیں ایسا ہوتا ہے تو میں پھر کوشش کروں گا کہ اس کے میں ارتھ آپ کو بتاتا چلوں. میں ایک مطلب اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. کہ عرض کیا ہے کہ زبان میں ہے نہ قول و قرار میں خوشبو، زبان میں ہے نہ قول و قرار میں خوشبو، کہاں سے آئے گی پھر اعتبار میں خوشبو، کہاں سے آئے گی پھر اعتبار میں خوشبو، زبان میں ہے نہ قول و قرار میں خوشبو، کہاں سے آئے گی پھر اعتبار میں خوشبو. اور یہ شعر دیکھیں کہ اڑا کے لے گئی ہر چیز ہرس کی آندھی. ہرس کے معنی آپ کو بتا دوں لالچ. تو اڑا کے لے گئی ہر چیز ہرس کی آندھی، نہ وہ عشق میں شدت نہ پیار میں خوشبو، اڑا کے لے گئی ہر چیز ہرس کی آندھی، نہ وہ عشق میں شدت نہ پیار میں خوشبو، زبان میں ہے نہ قول و قرار میں خوشبو، کہاں سے آئے گی پھر اعتبار میں خوشبو. اور اڑا کے لے گئی ہر چیز ہرس کی آندھی، نہ وہ پیار میں شدت نہ وہ عشق میں شدت نہ پیار میں خوشبو. میں ابھی اپنے تمام سننے والوں کا کی محبتوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چار مصرے اور دیکھیں شاعری کے حوالے سے. عرض کیا ہے کہ کہہ اٹھے ہر شخص کامل مرحبا صد مرحبا، کہہ اٹھے ہر شخص کامل مرحبا صد مرحبا، فکر کو یوں فن کے دھاگوں میں پرونا چاہیے. کیا اٹھے ہر شخص کامل مرحبا صد مرحبا، فکر کو یوں فن کے دھاگوں میں پرونا چاہیے. اور شوکت الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہے شعر میں، شوکت الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہے شعر میں، شاعری کا کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے. شوکت الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہے شعر میں، شاعری کا کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے. شاعری کا کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے. اور ایک غزل کے میں چند اشعار چھوٹی بہن میں کوشش کرتا ہوں ترنم سے مطلب عرض کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. خود میں پیدا وہ کچھ کمال کرے، خود میں پیدا وہ کچھ کمال کرے، مجھ سے پھر حسرت وصال کرے، مجھ سے پھر حسرت وصال کرے. اور شعر کر رہا ہوں کہ جب کہ آتا، دراصل یہ ایک طرح غزل تھی، اس پر میں نے مصرع لگایا اس طرح پہ کہ جب کہ آتا نہیں ادھر کوئی، جب کہ آتا نہیں ادھر کوئی، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا. لوگ رکھنے، یہ طرح بطور خاص یہ شعر بطور خاص مرد کر رہا ہوں کہ لوگ رکھنے لگیں مثالوں میں، 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 وہ خود کو اس درجہ بے مثال کرے، خود کو اس درجہ بے مثال کرے.
اور یہ شعر دیکھیں، ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں، ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں۔ جی ابھی ایک کمنٹ آیا ہے مثال کے معنی میں آپ کو بتا دوں، اداہرن اپنی آپ کو ایسا بے مثال کر لے کہ لوگ مثالوں میں تجھے رکھنے لگیں، جب کوئی مثال دے، کوئی کہیں ذکر ہو تو وہ تیرا اداہرن دے۔ مثالوں سے مراد یہی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں، ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں، وہ جسے دیکھ لے حلال کرے، ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں۔ بہت شکریہ بھائی واشنے صاحب آپ کی محبتوں کا۔ ایسا جادو ہے اس کی آنکھوں میں، وہ جسے دیکھ لے حلال کرے، وہ جسے دیکھ لے۔ اور یہ شعر دیکھیں، میں لفظ استعمال بدحواسی ہے، بدحواسی کا معنی ہے کہ پاگل پن جیسا، بدحواسی ہے سب کے چہروں پر، بدحواسی ہے سب کے چہروں پر، بدحواسی ہے سب کے چہروں پر، کون کس کا یہاں خیال کرے، کون کس کا یہاں خیال کرے۔ اور یہ شعر میں خاص طور سے اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، عروج اور زوال۔ عروج کا مطلب ہے کسی کو ایک دم اونچا اٹھانا، اور زوال کے معنی ہے نیچے گرا دینا۔ اب سماعت کریں آپ، جس کو چاہے عروج دے دے خدا، جس کو چاہے عروج دے دے خدا، جس کو چاہے عروج دے دے خدا، اور جس کو چاہے عطا زوال کرے، جس کو چاہے عطا زوال کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کون کس کا بدحواسی ہے سب کے چہروں پر، میں اسے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب کے چہروں پہ آج پاگل پن، سب کے چہروں پہ آج پاگل پن، کون کس کا یہاں خیال کرے۔ آپ سبھی حضرات کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ایک شعر دیکھیں آپ، تنگ دستی میں نے استعمال کیا ہے۔ تنگ دستی آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی بتا دوں، غریبی، تنگ حالی اور مفلسوں غریبوں ہے۔ آپ سماعت کر لیں۔ اور صرف کرنا، مال صرف کرنا، خرچ کرنا، کہ تنگ دستی نہ چھو سکے گی اسے، تنگ دستی نہ چھو سکے گی اسے، تنگ دستی نہ چھو سکے گی اسے، مفلسوں پر جو صرف مال کرے، مفلسوں پر جو صرف مال کرے۔ اور یہ میں مقطع عرض کر رہا ہوں
اور انا کے معنی میں بس سیدھے لفظ میں خودداری سمجھ لیجیے آپ کہ جس سے وابستہ ہو انا کامل، جس سے وابستہ ہو انا کامل، کیا کسی سے کبھی سوال کرے، کیا کسی سے کبھی سوال کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا، اور یہ غزل کے چند اشعار پھر میں بقر ترنم کے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تم کو خوشیوں کا اگر کوئی خزانہ چاہیے، تم کو خوشیوں کا اگر کوئی خزانہ چاہیے، روتے بچوں کو غریبوں کے ہنسانا چاہیے، تم کو خوشیوں کا اگر کوئی خزانہ چاہیے، روتے بچوں کو غریبوں کے ہنسانا چاہیے، روتے بچوں کو غریبوں کے ہنسانا چاہیے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہے یہ بہتر اس کے وعدوں کو کروں میں درگزر، درگزر کرنے کا مطلب معاف کرنا، دھیان نہ دینا، کہ ہے یہ بہتر اس کے وعدوں کو کروں میں درگزر، آزمائے شخص کو کیا آزمانا چاہیے، ہے یہ بہتر اس کے وعدوں کو کروں میں درگزر، آزمائے شخص کو کیا آزمانا چاہیے، آزمائے شخص کو کیا آزمانا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ یہ شعر بھی دیکھیں کہ رفتہ 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 بڑھ رہی ہے نفرتوں کی تیرگی، تیرگی مینس اندھیرا، کہ رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے نفرتوں کی تیرگی، پھر محبت کے چراغوں کو جلانا چاہیے، رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے نفرتوں کی تیرگی، پھر محبت کے چراغوں کو جلانا چاہیے، پھر محبت کے چراغوں کو جلانا چاہیے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں، خستہ حالی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بہت خراب حالت، اور پشتی کا مطلب نیچے گرنا، کہ خستہ حالی اور پشتی کا اگر چاہو علاج، خستہ حالی اور پشتی کا اگر چاہو علاج، خستہ حالی اور پشتی کا اگر چاہو علاج، ہر قدم پر علم کا سورج اگانا چاہیے، خستہ حالی اور پشتی کا اگر چاہو علاج، ہر قدم پر علم کا سورج اگانا چاہیے، ہر قدم پر علم کا سورج اگانا چاہیے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ خشک ہونے کو ہیں پھر تہذیب کی فصلیں تمام، خشک ہونے کو ہیں پھر تہذیب کی فصلیں تمام، خشک ہونے کو ہیں پھر تہذیب کی فصلیں تمام، پھر سمندر علم کا مل کر بہانا چاہیے، خشک ہونے کو ہیں پھر تہذیب کی فصلیں تمام، پھر سمندر علم کا مل کر بہانا چاہیے۔ اور یہ شعر میں ایک تنزیہ کر رہا ہوں جو آج کا ٹرینڈ ہے مشاعروں کا، اور میں کسی کی طرف نام تو نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال آپ سمجھ جائیں گے کہ آج جو کچھ ہوتا ہے وہ ہندی کا اسٹیج ہو یا اردو کا اسٹیج ہو، شعر سماعت کیجیے گا۔ 5-6 استادوں کے گاتے ہیں جو عمدہ کلام، 5-6 استادوں کے گاتے ہیں جو عمدہ کلام، ان کے ہاتھوں میں تو بھارت رتن آنا چاہیے، 5-6 استادوں کے گاتے ہیں جو عمدہ کلام، ان کے ہاتھوں میں تو بھارت رتن آنا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں تو بھارت رتن آنا چاہیے۔ اور یہ مقطع میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کہ داد مل جاتی ہے تیرے، داد مل جاتی ہے میرے شعر پر کامل مگر، داد مل جاتی ہے میرے شعر پر کامل مگر، شعر کہنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے، داد مل جاتی ہے تیرے شعر پر کامل مگر، شعر کہنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے، شعر کہنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے۔ اور تم کو خوشیوں کا اگر کوئی خزانہ چاہیے، روتے بچوں کو غریبوں کے ہنسانا چاہیے، روتے بچوں کو غریبوں کے ہنسانا چاہیے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیں آپ، عرض کیا ہے کہ جب سے، مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جب جدا وہ جب سے ہوا کوئی رابطہ بھی نہیں، رابطہ مینس کانٹیکٹ، جدا وہ جب سے ہوا کوئی رابطہ بھی نہیں، مگر یہ دل اسے ایک لمحہ بھولتا بھی نہیں، جدا وہ جب سے ہوا کوئی رابطہ بھی نہیں، مگر یہ دل اسے ایک لمحہ بھولتا بھی نہیں، مگر یہ دل اسے ایک لمحہ بھولتا بھی نہیں۔ اور یہ شعر بھی، یہ غزل بھی طرح ہی تھی ایک میرے گروپ کی، میں دراصل کئی واٹس ایپ جو اردو کے انٹرنیشنل گروپ سے کئی کا میں ایڈمن بھی ہوں، اور 3
ای میگزین انٹرنیشنل اردو کی میگزین ہے، ان کے ایڈیٹنگ کمیٹی سے بھی میں وابستہ ہوں، تو یہ اسی گروپ میں کہی گئی تھی طرح پہ آپ یہ دیکھیں، میں نے اس پہ مصرع لگایا تھا دوسرا کہ ہے بے شمار خدا کا کرم، ہے بے شمار خدا کا کرم تو کیسے کہوں، ہے بے شمار خدا کا کرم تو کیسے کہوں، میرے نصیب میں وہ بھی نہیں، خدا بھی نہیں، ہے بے شمار خدا کا کرم تو کیسے کہوں، میرے نصیب میں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، خدا بھی نہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ ادا کر دوں۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ ابھی تو میری نہ جانے کس لیے، رخسار مینس سمجھ لیں آپ، رخسار یہ ہے کہ نہ جانے کس لیے رخسار اس کے سرخ ہوئے، نہ جانے کس لیے رخسار اس کے سرخ ہوئے، ابھی تو میری نظر نے اسے چھوا بھی نہیں، نہ جانے کس لیے رخسار اس کے ایک جنرلی بات ہے، جب کسی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے پیار والی تو سرخی آ جاتی ہے چہرے پر، بس یوں سمجھیے گا کہ نہ جانے کس لیے رخسار اس کے سرخ ہوئے، ابھی تو میری نظر نے اسے چھوا بھی نہیں، ابھی تو میری نظر نے اسے چھوا بھی نہیں، ابھی تو میری نظر نے اسے چھوا بھی نہیں۔ اور یہ سے دیکھیں مسیحا کہتے ہیں چارہ گر علاج کرنے والا یا حکیم، کہ ہر ایک شخص کا ہے دعویٰ مسیحائی، ہر ایک شخص مسیحا میرا بنا ہے، مگر یوں سمجھ لیجیے مصرے کو کہ ہر ایک شخص مسیحا میرا بنا ہے یہاں، ہر ایک شخص مسیحا میرا بنا ہے یہاں، کسی کے پاس مگر درد کی دوا بھی نہیں، ہر ایک شخص مسیحا میرا بنا ہے یہاں، کسی کے پاس مگر درد کی دوا بھی نہیں، کسی کے پاس۔ اور یہ شعر دیکھیں آپ، عزم کہتے ہیں ارادے کو، اور شکستہ مینس ٹوٹا پھٹا، اور ناخدا جو ہے وہ کشتی پار لگانے والا۔ شعر سماعت کیجیے آپ کہ مگر ہے ساتھ میرے عزم و حوصلہ میرا، مگر ہے ساتھ میرے عزم و حوصلہ میرا، سفینہ مانا شکستہ ہے ناخدا بھی نہیں، ہے میرے ساتھ مگر ہے ساتھ میرے عزم و حوصلہ میرا، سفینہ مانا شکستہ ہے نا خدا بھی نہیں۔ اور یہ شعر میں آخری اس غزل کا عرض کر رہا ہوں، ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے شکیبائی، کہتے ہیں صبر کرنا، صبر کرنے سے مراد ہے کہ نہ چھین مجھ سے میری دولت شکیبائی، نہ چھین مجھ سے میری دولت شکیبائی، نہ چھین مجھ سے میری دولت شکیبائی، بغیر اس کے تو جینے کا مزہ بھی نہیں، نہ چھین مجھ سے میری دولت شکیبائی، بغیر اس کے تو جینے کا مزہ بھی نہیں۔ اور یہ میں مقطع پھر عرض کر رہا ہوں اس غزل کا کہ کہاں تلاش کروں میں اسے بتا کامل، کہاں تلاش کروں میں اسے بتا کامل، کہاں تلاش کروں میں اسے بتا کامل، کہ اب تو ذہن میں چہروں کا سلسلہ بھی نہیں، کہاں تلاش کروں میں اسے بتا کامل، کہ اب تو ذہن میں چہروں کا سلسلہ بھی نہیں، اور جدا وہ جب سے ہوا کوئی رابطہ بھی نہیں، مگر یہ دل ہے مگر یہ دل اسے ایک لمحہ بھولتا بھی نہیں۔ اور یہ غزل کے میں چند اشعار آپ تک پھر پہنچا رہا ہوں، مطلب کر رہا ہوں۔ ہر قدم پر ایک ٹھوکر رکھ گیا، ہر قدم پر ایک ٹھوکر رکھ گیا، کون یہ رستے میں پتھر رکھ گیا، ہر قدم پر ایک ٹھوکر رکھ گیا، کون یہ رستے میں پتھر رکھ گیا۔ اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت کیجیے، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کر گیا لوٹانے کا وعدہ، مگر ایک جنرلی بات ہے جب کوئی لوٹ کے آئے گا بچھڑ گیا ہے، اور وہ جب واپس آئے گا تو پھر ایک دکھ ہوگا بچھڑنے کا، پھر نہ بچھڑ جائے۔ اب یہ اسی آپ پس منظر میں سے دیکھ لیں، کر گیا لوٹانے کا وعدہ، مگر کر گیا لوٹانے کا وعدہ، مگر پھر بچھڑ جانے کا بھی ڈر رکھ گیا،
کر گیا کر گیا لوٹانے کا وعدہ، مگر پھر بچھڑ جانے کا بھی ڈر رکھ گیا۔ بہت بہت شکریہ سامعین حضرات۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ اشک آپ جانتی ہیں آنسو اور گلے تر تازہ پھول، کہ شکل میں اشکوں کی دامن میں میرے، آنسوؤں کی شکل میں اشکوں کی دامن میں میرے، شکل میں اشکوں کی دامن میں میرے، وہ محبت کے گلے تر رکھ گیا، شکل میں اشکوں کی دامن میں میرے، وہ محبت کے گلے تر رکھ گیا۔ بہت بہت شکریہ بھائی واشنی جی۔ اور یہ دیکھیں یہ شعر بھی، گوہر کہتے ہیں موتی کو، اور زنبیل جو ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے مانگنے والا، یہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں برتن ہے وہ زنبیل کہلاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے بھی میری زنبیل میں، جاتے جاتے بھی میری زنبیل میں، جاتے جاتے بھی میری زنبیل میں، اپنی یادوں کے گلے تر، اپنی یادوں کے وہ گوہر رکھ گیا، جاتے جاتے بھی میری زنبیل میں، اپنی یادوں کے وہ گوہر رکھ گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تشنگی پیاس کو کہتے ہیں، تشنگی کا ہونا احساس اس لیے، تشنگی کا ہونا احساس اس لیے، تشنگی کا ہونا احساس اس لیے، میری پلکوں پر سمندر رکھ گیا۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ شعر مرض کر رہا ہوں، کون ہے جو فکر کی دہلیز پر، کون ہے جو فکر کی دہلیز پر، کون ہے جو فکر کی دہلیز پر، خوشنما لفظوں کے پے کر رکھ گیا، کون ہے جو فکر کی دہلیز پر، خوشنما لفظوں کے پے کر رکھ گیا۔ اور مقطع عرض کر رہا ہوں اس آخری غزل کا، عرض سماعت کیجیے گا کہ جو بھڑکتا ہے نہ کامل بجھتا ہے، جو بھڑکتا ہے نہ کامل بجھتا ہے، جو بھڑکتا ہے نہ کامل بجھتا ہے، کیسا شعلہ دل کے اندر رکھ گیا، ہر قدم پر ایک ٹھوکر رکھ گیا، کون یہ رستے میں پتھر رکھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بھائی جے پرکاش واشنی اور تمام گروپ انتظامیہ اور اپنے تمام سننے والوں کی میں حضور سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔